پورشنز کہہ لیجئے یا جو پیکیجز ہیں وہ آئے. کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو کہ ایک انٹرنل پولیٹیکل ڈسکشنز ہیں یا روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے، وہ سب آپ نے اس پہ گفتگو بھی کی اور اس پہ ڈسکس بھی کیا. کہیں پہ کچھ پولیٹیکل لوگ اسے ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئے کسی ایک اسپیسیفک ایشو کو، لیکن ایک جو کل زیادہ خبروں کا مرکز رہی گفتگو، وہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب کی گفتگو ہے پرپورٹڈلی، جس میں جو ایک انفیمس آئی وڈ سے امریکی سازش کا بیانیہ تھا، کیونکہ اب انہوں نے خود اس پہ اتنی زیادہ گفتگو کر لی ہے کہ ہمیں بھی اب اس ٹاپک کے حوالے سے جس ملک کا نام لیا گیا اس کو اب چھپانے والی بات تو وہ فیزز گزر چکی ہیں. تو آپ کی نظر سے بھی وہ کنٹینٹس گزرے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا، اور ایک پاکستانی کے طور پہ اور ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے جو پارلیمنٹیرین کے طور پہ آپ حلف اٹھاتے ہیں، اور پھر مور اوور جو آپ بطور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ جو حلف اٹھاتے ہیں، اس میں جو ایک بنیاد آپ ایک وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو قوم کے ساتھ آئین کے تابع کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کبھی بھی ملکی مفاد پہ جو ہے وہ ترجیح نہیں دوں گا، فوقیت نہیں دوں گا. اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں بیٹھتے ہیں تو ان میں بہت سارے ایسے امور آپ کے سامنے آتے ہیں اور بہت سارے ایسے ڈیسیجنز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، مراحل سے، جہاں پہ آپ کو یہ لائن جو ہے وہ یہ جو حد ہے وہ مینٹین رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے وسیع تر قومی مفاد پہ اگر آپ کو کوئی عارضی طور پہ کوئی ذاتی فائدہ، کوئی سیاسی فائدہ، کوئی جماعتی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو فوقیت نہیں دینی اور اس کو آپ نے ایک طرف رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو ترجیح دے کر ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہو. تو میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ اب اس والے گفتگو سے جو میں نے سنی اور جو میں نے اسکرپٹ اس کا پڑھا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ پاکستان کی حکومت کے سربراہ تھے، وہ ایک انتہائی سینسٹیو سفارتی معاملہ جو ہے جس میں کہ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات اور پاکستان کی ایک ایسے ملک کے بارے میں خارجہ پالیسی کے کنٹورز یا اس کا مستقبل طے کرنے کی حد تک امپورٹنٹ ہے، جو کہ بلا شبہ دنیا کے چند اہم ترین ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کی ایک معاشی اور دفاعی لحاظ سے اس کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ ہے. وہ نشیب و فراز کا شکار ضرور رہی، بات سے انکار نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کے بحیثیت ایک آزاد ملک کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک لمبی ہسٹری ہے سفارتی تعلقات کی. اس میں کوآپریشنز کے دور بھی رہے، اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ بھی رہے، معاشی معاملات میں بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنس بھی رہی، اس میں نشیب و فراز بھی آئے. لیکن پھر واپس آئیں گے کہ ملکی مفاد کی بات کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر والے معاملے کے اوپر جو ڈیسیجنز لیے تھے اور جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی سجیشن سے انہوں نے اتفاق کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا کہ انہیں ان کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو پبلک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اور کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ اسے ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک یوز کے لیے دے دیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میٹنگ میں سائفر، ایک اور بات، یہ سائفر فار آئیز اونلی تھا فار سیکریٹری، اس وقت کے جو سیکریٹری خارجہ تھے آفس میں جو بھی تھے ان کے لیے. انہوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے بہتر جانا کہ اپنی ججمنٹ میں کہ یہ معاملہ میں
نظر میں لا دوں جو وفاقی وزیر خارجہ تھے اس وقت کے، یہ بات بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر محکمے کی روزمرہ کی ورکنگ میں اور پھر جو سفارتی لوگوں سے میں نے جتنی بات ہوئی یا ان کے میں نے ٹی وی انٹرویوز سنے یا ان سے ویسے گفتگو ہوئی یا ایک دو پرانے دوست ہیں جن سے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ان مہینوں میں انہوں نے مختلف اوقات پہ یہ گفتگو کی کہ یہ اس طرح کے مراسلے روٹین میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ہمیشہ ڈیل کرتا ہے فارن آفس، اور اس پہ بائی اینڈ لارج وہ ریئیکشنز نہیں ہوتے، اگر کوئی ہو بھی ایٹ دا موسٹ تو وہ فارن آفس ٹو فارن آفس اور ایک مراسلے کی شکل میں ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے نوٹس میں آئی ہے، اس پہ یہ رد عمل ہے ہمارا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے کھیلنا ہے، اور کھیلنا اس طریقے سے ہے کہ وہ نام آئے بھی نہ سامنے اور پھر وہ بات پہنچ بھی جائے اور پھر اس کو ایک بیانیہ بنا دیا جائے اور اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس موقع پہ انہیں ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ تو ایک جرم ہو جائے گا اگر ہم اسے باہر نکالتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 4 بندوں کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں وزیر خارجہ آ جائیں، جس میں سیکرٹری خارجہ آ جائیں، اور اس میٹنگ کو منٹ تو میں نہیں کرنا ہے، تو اس کا جو متن ہے ان سے پڑھایا جائے گا اور پھر اس متن کو منٹس کا حصہ بنا دیا جائے گا، تو اس طرح سے یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہم پبلک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے علم میں آئی ہیں اس طرح سے، اور پھر آپ اس پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اس سے کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خطرناک کھیل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کھیلا، جو کہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو شریک تھے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، وہ سرونٹ آف سٹیٹ ہے، نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے آگے چلنا چاہیے انہیں، اور بلکہ انہیں بہت بہتر ہوتا اگر وہ ان کو ہدایت کی بات کرتے، ان کو سمجھاتے کہ سر یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس سے کھیلا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو بند کیجئے اور وزارت خارجہ کو کہیے کہ وہ اس پہ جو مناسب کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ وزارت خارجہ کا ہی ڈومین ہے اس طرح کی چیزوں پہ۔ اور پھر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ساری لوگوں نے بعد میں وہ کنٹینٹس زبانیں زدے عام ہوئے کہ جس میں یہ باتیں تھیں۔ بنیادی طور پہ ایک ان کے وزارت خارجہ کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں، وہاں اس روس کے دورے کے دوران اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے جو تنازع کھڑا کیا گیا۔ آج ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سازش تھی کہ نہیں، کیونکہ اس پہ نہ صرف میڈیا نے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اس بات کا، اس کے ایک کنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ڈائسیکٹ کیے گئے اور ان پہ عوام کو بھی آگاہی ہے، بلکہ عدالت عظمیٰ نے جب آرٹیکل 95 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جس میں قومی اسمبلی کی تحلیل شامل تھی، اس کی بنیاد بھی اسی مراسلے کو بنایا گیا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی اس میں ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی جو کہ ملکی سلامتی کو ہلا کے رکھ دے، اور اس کو بنیاد بنا کر سب سے بڑا جو عمل ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں کہ آپ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دے، وہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، آرٹیکل 69 کے جو ویل تھا اس کو ہٹاتے ہوئے، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ ججمنٹ دی۔ اس کے بعد پھر خان صاحب نے اس پہ کئی سٹانسز بدلے، انکوائری کا مطالبہ کیا، انہوں نے خط لکھ رکھا تھا، جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے وہ چٹھی وڈرا نہیں کی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دینے کے بعد آرٹیکل 95 کے اوپر یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس پہ مزید کسی تحقیق کی ضرورت ہے، اور اب پاکستان کے عوام نے اور آپ سب نے خود اسے اس ساری کہانی کا جو اصل بنیاد تھی جہاں سے وہ شروع ہوئی وہ دیکھ لیا۔ جو تکلیف دہ بات ہے وہ پھر وہی بات میں کروں گا کہ جب آپ ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسرز میں ہوتے ہیں، آپ کو پولیٹیکل پوائنٹس کو، آپ کو سیاسی مفاد سے زیادہ، آپ کو اپنے مفاد سے زیادہ آپ کا حلف پابند کرتا ہے۔
آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ آپ فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کریں، نہ کہ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے ریاست پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ کسی شرمساری کا سامنا کرنا پڑے، کسی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے، آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہوں اور اس کی پرائس آپ مختلف حوالوں سے پے بیک کریں۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈسکس کی۔ کل کے اعلامیے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان اس مسئلے پہ بالکل مزید تحقیق کرنا چاہے گی، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ جو آئینی اور قانونی آپشنز ہیں وہ بھی ایکسرسائز کی جائیں، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی شخص کسی بھی آفس میں بیٹھ کے قومی سلامتی کے اس طرح سے جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ اپنی رائے مسلط کر کے معاملات کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کرے کہ اس میں ریاست کا نقصان ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں خود قانون کا طالب علم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پہ ڈیلیبریشنز نہ ہو جائے مجھے بھی کیا رائے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ملٹیپل چیزیں ہیں اس میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو کل خان صاحب نے کہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے، میرے لیے تو حیران کن تھا یہ انکشاف ان کا، کہ یہ تو پورے ملک کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی گفتگو موجود ہے۔ اس گفتگو کو آشکار تو کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے۔ اب جب پورا پاکستان اور پورا عالم اس کو سن رہا ہے کہ یہ گفتگو پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ان کے آفس کو ہیڈ کرتے تھے ان کے ساتھ تھی، حکومتی موقف تو آنا تھا، جو کہ حکومتی موقف آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آفیشل سیکرٹ کی اگر کوئی وائلیشن ہے تو خان صاحب کو پہلے اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، ان سے ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے قانون منع کرتا ہے کہ یہ آپ نے عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ آپ نے جو سائفر ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کو پبلک میں شیئر کرنا اور جلسوں میں کنٹینٹ بتائے بغیر اس کے سیاق و سباق بتانے، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ لیکیج ہے جس کو روکا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے۔ آپ کا اوتھ آپ کو روکتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کے ملکی قوانین اور آپ کا آئین آپ کو روکتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ملٹیپل وائلیشنز ہیں لاء کی، جس پہ دیکھیں مختلف سزائیں ہیں، وہ تو گریوٹی کے مطابق ہوتی ہیں، اور میں اسی وجہ سے جب تک کابینہ اس پہ بیٹھ کے ڈیلیبریٹ نہیں کرتی، جب تک حکومتی سطح پہ اس پہ کوئی انکوائر نہیں ہو جاتا، میں کم از کم خان صاحب کی اندھی تقلید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ پہلے بیان جاری کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات درست تھی قانونی اور علمی لحاظ سے یا نہیں تھی۔ میں ذرا ایک سیکنڈ عباس صاحب کو لیتے ہیں، پھر سومرو صاحب آپ کی طرف سے آتا۔ جی اچھا سر جی، پوچھنا یہ تھا کہ جو لیکس اب تک آ چکی ہیں اور جو کچھ مزید آنے والی ہیں، حکومت کا اس پہ سٹانس کیا ہے؟ انہوں نے بیسیکلی کرنا کیا ہے؟ کوئی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اس میں ہے؟ آپ کو لیگل بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ کو ہیڈ بنایا گیا کہ لیگل پروویژن اس کے واسطے کیا ہے، وہ فریم ورک بنانے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو اتنے بڑے آفس سے لیکس ہو گئی ہیں وہی کیسے ہیں؟ کیا فون ٹیپ ہوئے؟ میں بتاؤں، نہیں میرے خیال میں اس پہ تو ساری بات ہوگی۔ دو کل ٹاسک سونپے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کو ایک کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے جس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بیٹھیں گی، اور وہ لیکس ہوئی کیسے ہیں اور کس مقصد سے ہوئی ہیں اور اس میں کیا ایجنڈا تھا اس میں ملوث کرداروں کا، اس پہ جو ایک انکوائری کمیٹی ہے وہ وزیر داخلہ رانا سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ اب فیوچر کورس کیا ہونا چاہیے وہ بھی وہ کمیٹی طے کرے گی کہ جو سیکیورٹی بریچز کو روکنے کے لیے آن گراؤنڈ احتیاطیں کون کون سی، ایس او پیز دنیا بھر میں کیا ہیں اور حساس جگہوں پہ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ باہر کیف ایک تکلیف دہ بات ہے اور ہم اس پہ بالکل پہلو طئی نہیں کر رہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظاہر ہے اسٹیٹ کرافٹ میں سینکڑوں لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل آفس ہے پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، آپ اس کو کسی حساس ادارے کے دفتر کے طور پہ یا رہائش گاہ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بھی باہر کا اپنا تقدس ہے اور یہ بہت ایک سینسٹیو چیز ہے۔ اسی وجہ سے معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے یہ کل فیصلہ ہوا کہ اس پہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے اور اس کے جو ممبران کا تقرر ہے وہ وزیر اعظم صاحب مشاورت سے کر رہے ہیں۔ جو منسٹر لاء اینڈ جسٹس کو یعنی مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ سائبر سیکیورٹی اب دنیا بھر میں ایک چیلنج ہے،
پہلے حملے ہوتے تھے پتھروں سے، پھر حملے ہوئے تلواروں سے، پھر حملے ہوئے گولیوں سے، پھر گولہ بارود سے، پھر جہازوں سے. آج کل سائبر اٹیکس بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکولی ڈینجرس ہیں. آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے اور پاکستان کے دفاعی معاملات اور اسٹریٹجک پوزیشن سب کے سامنے ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کو قانون کے حوالے سے بیٹھ کے اس لیے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ بیلنس کم از کم ضرور سٹرائک کرنا چاہیے جہاں پہ پرسنل لبرٹیز، انڈیویجول کے رائٹس اور سٹیٹ کی پرائورٹیز آتی ہیں. میں بالکل سیکیورٹی سٹیٹ کے حق میں نہیں ہوں. میں نے ساری عمر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ گزاری ہے. میں ڈیفینس سائیڈ کی پریکٹس میں رہا ہوں، لیکن سپیکنگ فار مائی کنٹری اینڈ سپیکنگ فار مائی سیلف، بطور پاکستانی کے، بطور حکومت کا حصہ ہونے کے، پارلیمان کا حصہ ہونے کے اور ایک پاکستان کی کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ایک بیلنس سٹرائک کرنا ہے. ہمیں اس احتیاط کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کہ جہاں پہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں پہ پوری دنیا کا یہ رسم اور رواج ہے اور آئین ان کے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ریاست ہے اس کی ایگزسٹنس کو فوقیت دیتے ہیں. آپ ملیٹیٹ نہ کریں رائٹس کو، لیکن جب تک آپ ایک لیگل فریم ورک نہیں دیں گے کہ اس طرح کی انٹریگز جو ہیں، اس طرح کی جو جاسوسی کرنا یا وہ سارا وہ دوسرے لاز میں تو ہے، لیکن آج کل کے اس ماڈرن دور میں جہاں پہ سائبر اٹیکس عام ہو گئے ہیں، ہیکنگ کے ذریعے سے، ریکارڈنگ ڈیوائسز کے ذریعے سے، کسی ٹیکنالوجیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے، اس میں آپ کے موبائل فون کو ہیک کر کے یا آپ کے کمپیوٹر کے نظام کو ہیک کر کے یا بلڈنگ میں کچھ ڈیوائسز لگا کے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ایک لیجسلیشن سجیسٹ کریں اور اس پہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، سول سوسائٹی سے مشاورت کریں، میڈیا کے دوستوں سے مشاورت کریں، آئی ٹی ایکسپرٹ سے مشاورت کریں. بہت سارے ملکوں میں یہ ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ ہیں کنسولیڈیٹ ہونے والے ہیں، تو وہ یہ ایکسرسائز ہمیں سونپے. میں پہلے ذرا لے لوں جاوید صاحب کو، سومرو صاحب کے بعد آپ کی طرف آ جائیں. سوال یہ ہے کہ سر اس ساری سچویشن میں اب یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی انسیف ہے، وہاں پہ بھی ٹیپنگ ہو رہی ہے، بگنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز یہ بھی تجویز مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آئی ہے کہ وزیر اعظم شاید اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے کسی اور جگہ اپنا رہائش کریں. کیا اس قسم کی نہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں ہے اور اس طرح کے جو کوئی آفاقی خیالات ہیں وہ میرے نظر میں تو نہیں آئے، میرے سمجھنے میں نہیں آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ ایک ایکسرسائز جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے آلریڈی کی ہے، وفاقی اداروں نے، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے، اور کچھ ایس او پیز میں تبدیلی کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے. ایسی جگہوں پہ کئی دفعہ بہت حساس معاملات بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور اس طرح کے ماحول ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ 100% اطمینان ہو کہ آپ ایک سیکیور انوائرمنٹ میں دیکھ کے ملکی فیصلے کر رہے ہیں جو کہ ملکی مفاد میں ہوتے ہیں. تو وہ کلینزنگ کا یا عمل جو ہے یا فیوچر میں جو احتیاطیں ہیں کیا ایس او پیز ہونے چاہیے، اس پہ تو بالکل بات چیت ہو رہی ہے. امیجیٹ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جی سر ایک سیکنڈ میں سر عمران خان صاحب نے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ سیفا والا جو اس کا بیانیہ تھا اس کو کس طریقے سے اس پہ کھیلا بھی گیا، اس نے کھیلنے کی کوشش کی، اس کو مینوپولیٹ کر کے کھیلا گیا، یہ چیز آڈیو لیکس میں ثابت کرتی. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمان میں آنے کو تیار ہے اگر سیفا کی تحقیقات کریں گے. تو آپ اس پہ کیا؟ میرے خیال میں تو اب یہ روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا. اب اگر اس کے بعد بھی تحقیقات کی ضرورت ہے تو وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے جس سے صحیح راہیں متعین ہوں گی. میری خیال میں تو اب معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے. عمران صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم نواز شریف کو لندن سے واپس لے آئیں گے، اسلام آباد کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائیں گے. حکومت کی تبدیلی کے بعد آپ نے بھی دعوے کیے جب خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئے اور پھر آرٹیکل 95 کا جو کیس سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، آپ نے کہا آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں گے، وائلیشن کی گئی ہے. تو اب تک آپ کے سارے دعوے ہیں، کوئی کنکریٹ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی. ابھی جو آپ نے آڈیو لیک کی بات کی ہے، اگر اسی کو لے لیں تو کیا ابھی تک آپ نے کچھ پن پوائنٹ کیے ہیں کہ اس میں کون کون سی پروویژن کی وائلیشن کی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کیا ہے، اور کے علاوہ کون سے قانونی پروویژن کی وائلیشن کی گئی ہے؟ دیکھیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں انفرادی اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں اجتماعی. میں آپ کے سامنے آج بطور وکیل تو بیٹھا نہیں ہوں، میں بات کروں گا حکومت پاکستان کے طور پہ، بطور وزیر قانون
हुकूमत पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ कि ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के पिन पॉइंट करूँ कि ये सेक्शन 25 की वायलेशन हो गई है, ये 4। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप एक तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कवानीन जो हैं वो एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे। दूसरा, अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है किसी कमेटी की शक्ल में, जो कि बिल्कुल मुमकिना है कि इसको हम इंक्वायर करके इस पर डिलिबरेट करें, इस पर मुशावरत के बाद राय दें, तो बिल्कुल देंगे। बादी नज़र में आप ख़ुद बड़े लंबे अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन कौन सा ऑफेंस किया है खान साहब ने। रियासत पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कौन सा जुर्म हुआ है, जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से कौन सा जुर्म हुआ है, आइन की जो रेलेवेंट ओथ है उसकी वायलेशन हुई है, तो वो किस ज़ुमरे में आएगा। तो आप अपना काम जारी रखें, हम अपना जारी रखते हैं, लेकिन चंद दिनों में आपके सामने आएंगे और वो कंक्रीट इन राइटिंग कुछ होगा हमारे हाथ में। मैं सर आप ज़रा थोड़ी देर, मैं दाएं और बाएं बाजू में थोड़ा सा इतदाल रखना चाहता हूँ, बैलेंस रखना चाहता हूँ। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये अजीब बात है कि हुकूमत महज कमेटियाँ बना रही है। तो सवाल मेरा ये है कि इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके पास इतना बजट है जिसका ऑडिट भी नहीं हो सकता। तो क्या आप नहीं समझते कि इतनी बड़ी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज होने के बावजूद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो साबका प्राइम मिनिस्टर हो या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी कॉल टेपिंग होती रही, तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है? मेरे ख्याल में ये कॉल टेपिंग नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। जहाँ तक या आजकल क्योंकि डिवाइसेस और गैजेट्स इतनी ज़्यादा हैं, मैं तो जो भी है बात दुरुस्त है कि ये तकलीफ़ दे बात है, लेकिन ये भी तो ज़हन में रखिए कि मुल्क चलते हैं एक ज़ाब्ते, आइन और कानून के तहत। आप चीज़ों को तहत एक तो नहीं ना कर सकते। मैं तो ये इमरानी फ़लसफ़ा समझता हूँ इस बात को कि आप रिएक्शन इतनी जल्दी दें कि आपने उस चीज़ को सोचा भी ना हो और बाद में आपको शर्मसार हो के यू टर्न लेना पड़े। तो कोई काम ना करें जब तक आप उसे अच्छी तरह तहकीक ना कर लें। इमरान साहब की एंग्जाइटी मेरे बिल्कुल अपनी जगह पे, जिन चीज़ों की तरफ इन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई उनमें से कुछ काम तो हो गए थे और वो फिर अदालतों में चले गए। कुछ चीज़ें जो थी वो इसी तहकीक की वजह से रख ली। जैसे इन्होंने कहा कि फ़ौरन फंडिंग के बाद आपने बैन करना था, वो क्या किया, ये आर्टिकल 6 के हवाले से क्या किया। तो फ़ौरन फंडिंग का हमारी राय ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी इंफॉर्मेशन के लिए भेजा और उन्होंने सिविल साइड पे तहकीकात की हैं। मामले की संगीनी को सामने रखते हुए और संजीदगी को सामने रखते हुए FIA को वो तहकीकात सौंपी गई और वो उन अकाउंट्स को थ्रैश कर रहे हैं। उनमें लेयरिंग भी है, उनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है उनकी वायलेशन भी हुई है, वो नोटिस दे रहे हैं। उसमें कोर्ट्स कहीं पे स्टे करती हैं, कहीं पे इजाज़त दे देती हैं। कल एक फ़ैसला आया जो स्पीकर असद कैसर साहब का, पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे दे रखा था उन्होंने वो रिट खारिज कर दी। तो देखिए चीज़ों को मेरे ख़्याल में आइन और कानून के ताबे चलना चाहिए, ना कि फ़र्द वाहिद के हुक्म पे कि अच्छा जी ये कर दो, दिन को रात कर दो, रात को दिन। मेरे ख्याल में ये हुकूमतों को नहीं करना चाहिए। आपकी बात का भी यही जवाब है कि एक मामला परसों शुरू हुआ जो सामने आया, उस पर रिएक्शन भी आ गया। कल जो सबसे मुवक्कर इदारा है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो एपिक्स कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसको वज़ीर आज़म हेड करते हैं। उसमें जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान हैं, आपके अस्करी अदारों के सरबराहान हैं, आपके सीनियर वफाकी वज़रा हैं, वो उसका हिस्सा होते हैं। इन कैमरा डिस्कशन होती है और होनी भी चाहिए, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो सकती। तो वो सारी है, कुछ टाइम लगेगा। तरजीहात भी तय हो गई, इंक्वायरी कैसे होनी है उसका तरीक़ेकार भी आ गया, किन एजेंसीज़ को करनी चाहिए वो भी आ गया, प्रेमिसेस को सिक्योर कैसे करना है, साफ़ कैसे करना है वो भी फैसले हुए। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ होंगी ना जी, एक दिन में तो नहीं मुमकिन। जी इधर आप एक इधर ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ। इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से आप जाना नहीं चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है और आपका ज़्यादा जोर जो हमें आज की इससे समझ आया कि साइबर सिक्योरिटी पे। तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मेरा ये सवाल है कि अभी कैबिनेट के आपके मेंबर हैं, तो आप लोग टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनकी स्क्रीनिंग की गई है और क्या मुस्तकबिल में भी यही इजलास जो इसी तरह आप जो टैबलेट्स के जरिए जारी रखेंगे या कागज़ पेपर पे वापस आएंगे? नहीं देखे जी 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 जो टैबलेट्स की बात कर रहे हैं वो टैबलेट्स जो है वो इंडिया से उसके सॉफ्टवेयर परचेज किए गए, इस पर गुज़ार। देखिए मेरे भी इल्म में ये बात किसी दोस्त ने मुझे कही है, मैंने इसकी अभी तस्दीक नहीं की। और ये टैब्स जो हैं ये मेरे ख़्याल में कोई तीन एक साल से इंट्रोड्यूस 2 साल से इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, पिछले दौरे हुकूमत में आई।
اب یہ بات کہ یہ کہاں سے پرچیزڈ ہیں اور پھر یہ بات کہ وہ کمپنی بھی یہی کام کر رہی ہوگی، یہ سب مفروضے ہیں اس وقت تک جب تک ان پہ تحقیق نہ ہو جائے. تو بلا شبہ یہ ایک سنجیدہ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. یہ نوٹس میرے میں بھی آیا، پھر میں نے جو متعلقہ وزراء ہیں یعنی کہ آئی ٹی والے اور وزیر داخلہ ان کے نوٹس میں یہ بات لایا ہوں آج صبح ہی بلکہ، اور وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے جو پہلے بات کی ہے نا، یہ ظاہر ہے ہر چیز کو آپ نے اگر فوری طور پہ آپ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے کا حل ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم کیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو اور پھر اس کے بعد جی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ بالکل تحقیق ہوگی، اور اگر اس میں اس طرح کے ٹریسز ہیں یا ایون ورنربلٹی بھی ہے، اگر ممکنہ طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں تو اس کا بھی حل ہونا چاہیے. اور ہمارے اپنے ماشاءاللہ اب سسٹمز ایسے ہیں انڈیجنس ان نیچر ہیں جو کہ آپ کی جو اس طرح کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو وہ نہیں سر میں ذرا پہلے ایک سوال رہ گیا. جی سر سائبر سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاکستان میں جو فائر والز ایک پہلی وال ہوتی ہے جو سائبر سیکورٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہم نے آج تک اپنی فائر وال نہیں بنائی. 99% فائر والز اسرائیل سے بھی کنٹرول کی جاتی ہیں. تو آپ کس سائبر سیکورٹی کی بات کرتے ہیں سر؟ دوسری بات، آپ کی نظر میں جو آپ بات کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں عمران خان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ زیر غور آیا، اس کی تحقیقات کروائی جائیں گی. آپ کی نظر میں جو بگنگ ہو رہی ہے ڈیوائس لگا کے سابق وزیر اعظم کی اور ابھی وزیر اعظم کی ریکارڈنگز اور ایک 100 گھنٹے کی ریکارڈنگز جو کلیم کی جا رہی ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی قومی سلامتی کا ایشو نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ شاید اس وقت کہیں اپنے فون پہ مصروف تھے. میں نے بات شروع ہی یہاں سے کی اور میں دہرا دیتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست ضرور کیجئے گا. میں نے کہا سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت سنجیدہ کنسرن جو تھا وہ شو کیا گیا. وزیر داخلہ کی سربراہی میں دہرا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ ہے کہ وہ یہ سراغ لگائے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے کردار کون کون سے ہیں، اور وہی کمیٹی سفارشات دے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کہ اس کو انشور کیسے کرنا ہے کہ آپ کے جو قومی سلامتی کے حوالے سے عمارتیں ہیں، دفاتر ہیں، رہائش گاہیں ہیں، ان کی سائبر سیکیورٹی کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے محفوظ بنانی ہے. دوسری کمیٹی جو میں نے کہا ٹاسک دیا گیا وہ وزارت قانون اور انصاف کو دیا گیا، وہ لیجسلیٹو سائیڈ پہ ہے کہ سجیسٹ کریں کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کی اگر ضرورت ہے تو وہ میں ہونا چاہیے. تو میں نے تو اگر میں غلط ہوں تو مجھے ابھی درست کر دیجئے گا. پہلا فیصلہ ہی وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی کا قیام تھا اور اس پہ شدید تحفظات بھی کا اظہار ہوا ہے جو بلا شبہ ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ جو فائر وال والی بات ہے، پاکستان مانا کہ ہم جو آئی ٹی میں فلیگ بیررز نہیں ہیں دنیا کے، لیکن یہ بات بھی ہم پورے یقین سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو انڈیجنس جتنی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے یا چیزوں کو جانچنے کے حوالے سے، اور جو مقامی برین ہے وہ چاہے عسکری ادارے استعمال کر رہے ہیں یا نیم عسکری کر رہے ہیں یا حکومتی ادارے، اس پہ بھی ہمیں بالکل ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور آپ یہی وجہ ہے کہ تمام تر آڈز کے باوجود آپ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہیں اور بڑے سالوں سے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے کبھی کسی قسم کی لیکیج یا وہ نہیں ہوئی. تو جہاں اچھی چیزیں ہیں ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. یہ واقعات آج کل یہ تو فائلز امریکہ سے بھی نکل آئی ہیں، یہ فائلز تو یورپ میں بھی، اگر جرمن چانسلر کو انہوں نے ہیک کر کے تو وہ کنورسیشن پبلک کر دی تھی، اور اگر سیکیورٹی کمیٹی امریکہ کی سیکیورٹی کمیٹی کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہیک ہو کے پینٹاگون کی نکل آئی تھی. تھوڑا سا ہمیں میرے خیال میں اس ماڈرن زمانے میں جینے کے لیے ان چیزوں کی گنجائش رکھنی، میرے خیال میں ہم بحث میں نہ آئیں، سوال پہ جائیں. نہیں، ون ایٹ اے ٹائم سومرو صاحب کر لیں، اب اصل پھر آپ کی سن لیں. جی پیچھے بھی جمعے کے دن وہ تمام کی تمام آڈیوز جو ہیں اور ویڈیوز ہیں وہ لیک کر دے گا. اس دعویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی کیا اقدامات ہیں، کس طرح سے ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے اگر وہ کل جمعے کے دن اس کو لیک کر دے گا؟ دیکھیں بلی تو ویسے ہی تھیلے سے باہر ہے اور ساروں کے سامنے ہے. اس پہ میرے خیال میں اسپیکولیشن ہے ساری کی ساری، اور
پہ بہت زیادہ توانائیاں صرف نہیں کرنی چاہیے. اب جو نکلنا ہے نکل آئے گا, سب کے سامنے ہوگا, اس میں کوئی ایسے چھپنے والی بات نہیں. پیچھے سے ایک سوال آ رہا تھا. جی آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے, تو جو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا, ان کو بھی کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ کہاں سے ہوا, اس کو 100%. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز, وہ چاہے عسکری ہیں حکومتی ہیں, سب کے نمائندگان ہوں گے. اور یہ میرے خیال میں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس پہ ہمیں کوئی آئی بروز ریز نہیں کرنے چاہیے, انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. جی آپ کچھ پوچھنا سر؟ لاسٹ کویسچن جی میری ایک سیکنڈ. صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مستقبل کے لیے طے کر گئی کہ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, کیا کل پرائم منسٹر نے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہیڈ آئے تھے میٹنگ میں, ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا کاز کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, یہ کس کا فیلئر ہے؟ آپ مجھ سے ایگزیکٹلی وہی کروانا چاہ رہے ہیں جو اعظم خان صاحب عمران خان صاحب سے کروانا چاہ رہے ہیں. سائفر پڑھا تو نہیں جا سکتا, آپ وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ کے منہ سے پڑھائیں, میں اسے منٹ کر لوں گا اور پھر پبلک کر دیں گے. بہت شکریہ. جی سر سوال یہ کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس کی سرچنگ اسکریننگ وغیرہ ہوئی ہے, اور کیا اس میں سے کوئی اب تک کوئی ڈیوائس برآمد ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ پھر وہی بات ہے, میں بس آپ سے بڑی کھل کے جو بات کر رہا ہوں کہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے کہ آپ ان کو اس طرح پبلک پلیسز پہ ڈسکس نہیں کر سکتے یا جو صحافتی پلیٹ فارمز ہیں. لیکن یہ ریسٹ ایشور, یہ یقین رکھیے کہ پہلے بھی ایک بیسک SOPs وہاں پہ رائج ہوتے ہیں ہر سینسٹیو تنصیبات میں یا جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں. ان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اور مزید افیکٹو ان کی جو ہے تاکہ رزلٹ نکلیں اور اس سے آپ انشور کریں کہ اس طرح کی بریچز نہیں ہیں, اس کے لیے فوری اقدامات جو ہیں ان کا حکم دیا گیا. اور انشاءاللہ العزیز یہ پوری کوشش ہوگی کہ ایک ایسا انوائرمنٹ اور ایک کلچر متعارف کرایا جائے, وہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے بلکہ تمام محکموں میں, جہاں پہ آپ یہ انشور کریں کہ آپ کی جو حساس معلومات ہیں وہ اس طرح سے